بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ باسطیو کا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو فیملی کیسز ہیں ان میں اپیل کا طریقہ کار، اور یہ بھی بات کریں گے کہ جو فیملی کیسز میں خرچے کا کیس ہوتا ہے، سامان جیز کا کیس ہوتا ہے، حق مہر کا کیس ہوتا ہے، وہ اس میں وہ کس حد تک اگر ڈگری ہو تو اس کے خلاف اپیل ہوگی، اور کن صورتوں میں ان کیسز میں اپیل نہیں ہوگی، یا کن صورتوں میں ان کیسز کے خلاف اپیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسے جو ریلیونٹ لاء ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن 14 ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964، اس کا جو سیکشن 14 وہ اسے ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 14 کو جب ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو سیکشن 14 ہمیں بتاتا ہے کہ جو فیملی کورٹ یعنی کہ سول کورٹ کے ججمنٹ، جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے ججمنٹ ڈگری کے خلاف آپ متعلقہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کا لائک کریں، شیئر کریں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ کے بعد۔ اب اگر ڈسٹرکٹ کورٹ کے آرڈر کو آپ نے سیل کرنا ہے، اس کے ججمنٹ کو آپ نے سیل کرنا ہے، دین آپ نے ہائی کورٹ جانا ہے۔ اس کے خلاف جو اپیل ہوگی وہ ہائی کورٹ میں ہوگی، اور دین اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو خرچے کا کیس ہے، جو سامان جیز کا کیس ہے، یا جو حق مہر کا کیس ہے، وہ ان کے ججمنٹس کے خلاف یا ان کیسز میں کن صورتوں میں اپیل ہو سکتی ہے اور کن صورتوں میں اپیل نہیں ہو سکتی۔ اسے جو سیکشن 14 ہے اس کا جو سب سیکشن 2 وہ اسے ڈیل کرتا ہے کہ اگر حق مہر یا سامان جہیز 1 لاکھ تک ڈگری ہو چکا ہے، 1 لاکھ کی مالیت تک ڈگری ہو چکا ہے، دین اس کے خلاف اپیل نہیں ہوگی۔ 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کن صورتوں میں 1 لاکھ تک بھی اپیل ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو لاسٹ پر بتاؤں گا کہ وہ اپیل کون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو خرچے کا کیس ہے، جو نان و نفقہ کا کیس ہے، اس میں اگر 5,000 روپیہ پر منتھ ماہانہ خرچہ 5,000 روپیہ تک فیکس ڈگری ہوتا ہے تو دین اس کے خلاف اپیل نہیں ہوگی۔ اگر 5,000 سے زیادہ ہوتا ہے تو دین اس کے خلاف اپیل ہوگی، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس اپیل ہوگی، اس کے بعد ہائی کورٹ کے پاس اپیل جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ جو انٹرم آرڈرز ہیں، جو فیملی کورٹ کے انٹرم آرڈرز ہیں، ان کے مطابق ہے کہ جو سیکشن نمبر 14 کی سب سیکشن 3 اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جو انٹرلوکیٹری آرڈرز ہیں، جو انٹرم آرڈرز ہیں، جو عبوری احکام ہیں، ان کے خلاف نہ اپیل ہوگی نہ ریویژن ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں لیمیٹیشن کے حوالے سے اور اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اپیل کی لیمیٹیشن کے حوالے سے۔ تو اس کی جو لیمیٹیشن بیان کی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس رولز 1965 کا جو رول نمبر 22 ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس رول کے مطابق جب آپ نے ججمنٹ کو ڈگری کو اسیل کرنا ہے، سول کورٹ فیملی کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ نے اپیل میں جانا ہے، تو آپ نے 30 دن کے اندر اندر اپیل فائل کرنی ہے، اور اپیلیٹ کورٹ کے پاس اس کے پاس یعنی کہ اس کی پاور ہے کہ وہ اس ٹائم پیریڈ کو بڑھا بھی سکتی ہے، یعنی کہ ریلیکسیشن بھی دے سکتی ہے۔ یہ اپ ٹو کورٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈسپوزل آف این اپیل، کہ وہ جو اپیل آپ نے اب فائل کرتی ہے اس کو کتنی دیر میں ختم ہو جانی چاہیے، کتنی دیر میں جو اپیلیٹ کورٹ ہے اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا جو ریلیونٹ لاء ڈیل کرتا ہے وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا جو سیکشن 14 اس کا سب سیکشن 4 ڈیل کرتا ہے۔ اس کے مطابق جو اپیل ہے وہ 4 ماہ کے اندر اندر ڈیسائیڈ کی جائے گی، اور اس پر جو کورٹ فیس کی اگر ہم بات کریں تو اس پر جو کورٹ فیس ہے وہ 15 روپے کا کورٹ فیس لگے گا، وہی ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے جو لاء ڈیل کرتا ہے کہ اس پر کورٹ فیس لگے گا وہ سیکشن 19 ہے، ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 ہے۔ اب جو کنڈیشنز اپیل میں سیکشن نمبر 14 میں بیان کی گئی ہیں کہ 5,000 روپیہ تک خرچے کے خلاف اپیل نہیں ہوگی، 1 لاکھ روپیہ اگر سامان جیز یا حق مہر کا کیس ڈگری ہو چکا ہے تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بار ہے، یہ جو یعنی کہ پابندی ہے، یہ جو جس کے خلاف آرڈر ہو رہا ہے اس پر ہے، یعنی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کہ لیٹیگیشن ہے،
اور کیس 5,000 روپے تک، بچوں کے خرچے کا کیس 5,000 روپے تک ڈگری ہو گیا۔ اب اس آرڈر کے خلاف بیوی اپیل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آگے مزید بڑھانے کے لیے، اور اس کے خلاف اب جو ہسبینڈ ہے، جو ججمنٹ ڈیٹر ہے، وہ اپیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ بار اس کے لیے وہ ہے۔ اور اسی طرح جو سامان جیز یا حق مہر کا کیس ہے، اس میں بھی یہی صورتحال کہ جو بیوی ہے وہ اپنے سامان جیز، اگر اس کا 1,00,000 تک ڈگری ہوا ہے تو اس کے خلاف اپیل میں جا سکتی ہے، لیکن جو اس کا خاوند ہے جس کے خلاف یہ آرڈر پاس ہوا ہے وہ اپیل میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب میں کچھ جو کیس لاز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑے سے، وہ آپ نے فنگر ٹپس پر یاد رکھنے ہیں کہ جو اپیل ہے، اگر جہاں پر اپیل کا کنسیپٹ نہ ہو، جہاں پر اپیل کی جو چیز ہے وہ سامنے نظر نہ آ رہی ہو، تو دین آپ صرف اور صرف ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے تحت آپ اس آرڈر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی دیگر سبجیکٹ کے ساتھ، کسی دیگر موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔